बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने लगी हूँ, एक वाक़या आपको सुनाने लगी हूँ कि मक्का मुकरमा में एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत थी। हुस्न और जमील अल्लाह ताला ने उसे अता किया हुआ था। अल्लाह ताला के अल्फाज हैं कि मैंने हर इंसान को बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत पैदा किया। ठीक है, तो जब कोई इंसान ज़्यादा ख़ूबसूरत हो, उस पर हुस्न हो, तो उसको गुरूर भी होता है, तकब्बुर भी होता है। ठीक है, तो मक्का मुकरमा में एक ऐसी ख़ातून, एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ज़्यादा हुस्न और जमील अल्लाह ताला ने उसे अता किया हुआ था। ठीक है, वो एक दिन गुस्ल करके बाहर आई और अपने घर के शीशे के आगे खड़े हो गई। खड़े होकर अपनी हुस्न की तारीफ़ करने लगी। हाँ, कोई लड़का है जो मुझे देखकर मुझे पाने की तमन्ना ना करे। कोई ऐसा लड़का है जो मुझे पाने की तमन्ना ना करता हो। ठीक है, तो उसका शौहर भी जो था ना, पास खड़ा था। तो उसके शौहर ने कहा, हाँ है, एक लड़का है जो तुम्हें पाने की तमन्ना रखता है। तो वो लड़की जो है कहती है, वाकई कोई है ऐसा लड़का जो मुझे पाने की तमन्ना रखता हो। उसके शौहर ने कहा, हाँ है, एक ऐसा लड़का है जो मस्जिद में इमामत करवाता है, कारी है, वो तुम्हें पाने की तमन्ना रखता होगा। उसने लड़की ने कहा, चलें मुझे इजाज़त दें, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। शौहर ने इजाज़त दे दी। शौहर ने कहा, चली जाओ। ये बहुत पहली स्टोरी है, किताब में है। ठीक है, ये जो स्टोरी जो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, जो वाक़या शेयर कर रही हूँ, तो ये ना लड़की अगला दिन हुआ, सुबह हुई, ठीक है, तैयार श्यार हुई और चली गई उस लड़के के पास जो नौजवान इमामत करवाता था, दीन की बातें करता था, दीन के मसले लोगों को बताता था। उस लड़के के पास ये ना लड़की चली गई। तो वो लड़का जो था मस्जिद से ना बाहर निकल रहा था, कुछ ही कदम चला होगा, ये लड़की उसके पास चली गई और जाके कहने लगी, कुछ मसले पूछने लगी। मसले पूछने के दरमियान वो लड़का सोचने लगा, ये शायद मुझसे कुछ मसला पूछने आई है, इसलिए मुझे रोक लिया है, मैं भी इसलिए रुका हूँ कि ये मुझसे कुछ पूछने आई है। तो ऐसे ही मसले पूछ रही है, ऐसे बातें कर रही है। बातें करते करते ना उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया। जो वो लड़का था ना, जो इमामत करवाता था, उसने अपना चेहरा फेर लिया। उसने जब लड़की ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, उस लड़के ने अपना चेहरा फेर लिया। उसे हया आ गई, शर्म आ गई। ठीक है, तो वो लड़की हैरान हो गई कि ये क्या है, ये क्या है। उस लड़के ने आगे से जवाब दिया कि तुम आखिरत से नहीं डरती, जिसका जो अमल तुम करना चाह रही हो, जो तुम चाह रही हो, इसकी सज़ा दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। ठीक है, ये दो अल्फाज उस नौजवान ने बोले और लड़की शर्मिंदा हो गई, परेशान हो गई कि ये क्या उसने बोल दिया। ठीक है, वो वापस अपने घर चली गई। जाके ना वज़ू किया, शर्मिंदा हुई और सोचने लगी कि ऐ अल्लाह, तुमने मुझे खूबसूरत बनाया है, तो उसने मुझे क्या कह दिया कि मैं दुनिया में मुझे इस चीज़ की सज़ा मिलेगी और आखिरत में भी सज़ा मिलेगी। वो शर्मिंदा हुई, उसने जाए नमाज बिछा लिया, वज़ू किया, जाए नमाज बिछाया और सजदा करने लग पड़ी। ठीक है, तो उसका शौहर ये अमल देख के ना परेशान होने लगा। उसका शौहर उससे पूछता है कि क्या ऐसा हुआ है जो तुम इतनी बदल गई, इतनी चेंज तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो वो रोने शुरू हो गई। उसने तौबा की अल्लाह के आगे, गिड़गिड़ाई अल्लाह के आगे। तो इतनी इबादत गुजार वो बन गई, इतनी उसकी ज़िंदगी में चेंज आया कि उसका शौहर हैरान होने लगा। जब वो रात का वक़्त होता, अपने शौहर से पूछती, अगर आपको मेरी ज़रूरत है
तो وہ اپنے شوہر کے پاس تھوڑا ٹائم گزارتی، پھر اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اس کا شوہر پریشان ہوا کہ اس کی زندگی میں یہ چینج کہاں سے آیا۔ دیکھیں کہاں سے اس کی زندگی میں چینج آیا، جب اس نوجوان نے یہ بولا کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے جو تم چاہ رہی ہو۔ دیکھیں جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ایسا کوئی گناہ جس کا فساد ہم سے پھیلتا ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو وہ نوجوان نے، اس نوجوان کا بھی کمال نہیں تھا، اس کے نوجوان کے اندر جو یہ تھا کہ میں دین کا کام کرتا ہوں، میں اللہ کا حق لوگوں تک پہنچاتا ہوں، میں اللہ کے لیے لوگوں کو مسئلے بتاتا ہوں، اگر یہ عمل میں کروں گا تو مجھ میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ ایمان، اس کے دل میں ایمان تھا، اس لڑکے کے دل میں، تو اس نے اس کو بتایا کہ یہ عمل جو ہے اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اس چیز سے اللہ سے ڈر جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہمارا ایمان اس لیول تک نہیں جا پا رہا کہ ہم اللہ سے نہیں ڈر پا رہے، ہم گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بے حیائی کو عام کر رہے ہیں۔ اس لڑکے میں حیا تھی، جب کوئی دیندار ہو نا، اس کے اندر میں حیا ہوتی ہے، وہ اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے جب وہ دیندار بنتا ہے، اس کی زندگی میں جب اللہ آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا ڈر جب اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کو غلط کاموں سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں ہمارا اللہ آ جاتا ہے، جب ہم اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے برائی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کو ان چیزوں سے بچانے لگ پڑتا ہے، کیوں کہ وہ بندہ جو ہے رب سے محبت کر رہا ہے۔ ایک انسان ہو کر وہ چاہتا ہے کہ جس سے میں محبوب میرا بندہ ہے وہ گناہ نہ کرے، وہ برائیوں سے بچ جائے، وہ کوشش کرتا ہے۔ جب پھر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں برائیوں سے بچا لیتا ہے، اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری زندگی میں اللہ کی کمی ہے، ہمیں اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے، ہم اللہ کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اپنا ایمان، ہم دین پر چلنا مشکل نہیں ہے، ہمارا دین اتنا پیارا دین، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے کہتے ہیں کہ ہم دین پر چلنا مشکل ہے، دیکھیں جب ہم دین پہ آتے ہیں، نماز پڑھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے، ہم کچھ دن پڑھتے ہیں، کچھ دن چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح کوشش تو کریں، کوشش کرنا ضروری ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوشش کریں۔ اس لڑکی کے لیے 2 جملے کافی تھے بدلنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو 1 منٹ لگتا ہے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ آپ بیٹھیں، سوچیں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا نہیں دیا، آپ کو صحت دی، آپ کو ہاتھ دیے، آپ کو پاؤں دیے، آپ کو آنکھیں دی، آپ کو بولنے کے لیے زبان دی، آپ کو سانس دی، ٹھیک ہے جی، جس کے ذریعے آپ زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جن کے ہاتھ نہیں، جن کے پاؤں نہیں، جن کی آنکھیں نہیں، ٹھیک ہے، آپ سوچیں اس رب کی نعمتیں تو شکر کریں، اس نعمتوں کا شکر کرنے کے لیے سجدہ کرے رب کو، پھر آپ کی زندگی خود بدلنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا شوہر حیران ہونے لگا کہ اس کی زندگی کیسے بدل گئی۔ ٹھیک ہے، جب ہم کوئی بھی ایک کام دیکھ لیں آپ اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا نہیں نوازا، ٹھیک ہے، آپ اللہ سے راضی ہو جائیں۔ جب آپ لوگوں کے اندر یہ بھی غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹ دیکھیں کہ آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں، آپ اللہ سے راضی ہو جائیں کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ اللہ کر رہا ہے اس میں میں راضی ہوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، اللہ سے راضی ہو جاؤں، پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ آپ اللہ سے راضی نہیں ہوتے،
آپ شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، آپ شکوہ کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ آپ سے راضی ہے۔ آپ کوشش کریں اپنی زندگی میں اللہ کو لانے کی، اپنی کوشش کریں دین کے رستے پہ چلنے کی، اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔